لاسٹ ایپیسوڈ میں سب کا ہی کھیل ختم ہو جائے گا۔ انا کی شادی شمیر کے ساتھ ہوگی تو انا اپنی چال چلنے کے لیے شمیر کو اور صاحب کو مارنے کے لیے اپنی پستول نکالے گی، تو شمیر نے اس کی پستول سے گولیاں نکال لی ہوں گی، جس پر شمیر انا کو کہے گا کہ تمہاری سازش میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ انا کہے گی کہ تمہارے باپ نے میری ماں کا قتل کیا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گی، تو جس پر شمیر بول اٹھے گا اور کہے گا کہ تمہارے باپ نے جو میری دادی کے ساتھ کیا اس کا کیا تمہیں پتہ ہے؟ تو انا کہے گی کیا؟ تو شمیر آگے سے بتائے گا کہ تمہارا باپ ایک ریپسٹ ہے جس نے میری دادی کے ساتھ یہ سب کچھ ظلم کیا تھا، وہ بھی اس کے جوان بیٹے کے سامنے۔ اب تم خود بتاؤ کہ صاحب کو نوابوں کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے تھی کہ نہیں؟ انا سن کے حیران رہ جائے گی اور وہ سوچے گی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، جس پر وہ ہتھیار ڈال دے گی اور کہے گی کہ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ وہ صاحب سے کہے گی کہ میں آپ سے اپنے باپ کی طرف سے معافی مانگتی ہوں۔ وہ اس سے معافی مانگے گی، جس پر صاحب کو لگے گا کہ اس نے نواب کی بیٹی کو جیت لیا ہے۔ پھر وہ نواب کو بیٹی کو ساتھ لے کے نواب کے پاس جائے گا اور جا کر وہ کہے گی کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو ماروں گی، تو جس پر آپ دیکھیں گے کہ انا اپنے باپ سے پوچھے گی کیا آپ نے ایسا کیا تھا؟ نواب کی مت ماری جا چکی ہوگی اور وہ بڑے فخر سے بتائے گا کہ ہاں میں نے ایسا کیا تھا، جس پر انا اپنے ہی باپ کو مار دے گی۔ اور وہیں پر آپ دیکھیں گے کہ سب کا کھیل ختم کرنے کے لیے پولیس بھی آ جائے گی اور یوں ایس ایچ او بھی جیت ہی جائے گا۔ پولیس آئے گی اور وہ صاحب کو گرفتار کر لے گی۔ وہ کہے گی کہ تم نے جتنے زیادہ گناہ کیے ہیں سب کا ازالہ ہوگا اور تمہیں برابر سزا ملے گی۔ تم نے جتنے زیادہ ظلم کیے ہیں، تم نے جو جو ظلم کیا ہے، سب کی سزا تمہیں ملے گی، تمہارے ساتھ برابری کا ہی کیا جائے گا۔ اور یہ سب بتانے کے لیے اسے صاحب کو پولیس پکڑ کر لے جائے گی اور عدالت میں اس کے خلاف کارروائی شروع ہوگی۔ عدالت میں پوچھا جائے گا، عدالت میں جب سارے ثبوت اس کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے اور جج اسے پھانسی کی سزا سنا دے گا اور کہے گا کہ تم ایک بہت بڑے مجرم ہو، تم نے سینکڑوں بے گناہ لوگوں کی جانیں لی ہیں اور تمہاری وجہ سے اس دنیا پر میں ہزاروں لوگ قتل ہوئے ہیں اور کئی عرصے تک دنیا پر کا امن تباہ ہوا ہے، تو اس بنا پہ ہم تمہیں پھانسی کی سزا سناتے ہیں۔ صاحب اس پھانسی کی سزا کو ہنسی خوشی قبول کر لے گا اور دوسری جانب اب دیکھیں گے کہ شمیر اور انا دونوں ہی بہت زیادہ خوشی خوشی ایک دوسرے سے، انا بھی شمیر سے محبت کرتی ہے اور وہ اپنی زندگی کو شمیر کی خاطر کہے گی کہ ٹھیک ہے اب ہم اس دنیا پر کی دشمنی کو ختم کرتے ہیں، میری نسل ختم ہوئی، میرا باپ اپنے کیفر کردار کو پہنچ چکا ہے اور تمہارا باپ بھی کیفر کردار کو پہنچ چکا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اب ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا پر میں امن لاتے ہیں۔ جس پر آپ دیکھیں گے کہ سارے دنیا پر کے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، جس پر شمیر اور انا دونوں اکٹھے سامنے آتے ہیں اور سٹیج پر کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں کہ دنیا پر میں آج سے امن ہوگا، کوئی کسی کے خلاف کوئی سازش نہیں کرے گا اور ہر جگہ سے ہتھیاروں کی واپسی ہوگی، ہم پرامن طریقے سے ریاست کو سارے ہتھیار واپس کر رہے ہیں اور کوئی بھی ہتھیاروں سے اب دوبارہ نہیں کھیلے گا۔ یہ کہہ کر شمیر انا کو کہے گا کہ اب تم ہاتھ کھڑا کر کے دنیا پر میں امن کا نشان لہرا دو، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ شمیر اور انا دونوں مل کر دنیا پر میں سفید جھنڈا یعنی کہ امن کا جھنڈا لہرا دیں گے اور یہ دنیا پر میں ہمیشہ کے لیے امن آ جائے گا۔ اس کے علاوہ دنیا پر کا آپ سیزن 2 بھی دیکھنے والے ہیں۔ دنیا پر پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی تاریخ کا سب سے مہنگا ڈرامہ ہے اور بہت جلد اب اس کا سیزن 2 بھی آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا۔ اس کے لیے بھی ڈائریکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ سیزن 2 بہت جلد ریلیز کر دیا جائے گا، بنایا جائے گا اور آپ لوگوں کو اس میں دکھایا جائے گا کہ شمیر اور انا اس شادی کے بعد کیسے وہ اپنی محبت کی زندگی گزارتے ہیں، تو وہ بھی آپ سب لوگوں کو دکھایا جائے۔ آج کے لیے صرف بات اتنا ہی، کرنے ہمیں جا دیجیے رہے ہیں دنیا اجازت۔ پور ڈرامہ سیریل کے لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں، جو بہت زیادہ امیزنگ ہے۔ لوگوں کو وہ دنیا پور بہت زیادہ پسند آیا، لیکن اس کے لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے اس بارے میں فی الحال کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس کے لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا ہوگا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی چیز کو ڈسکس کرنے والے ہیں کہ دنیا پور کا جو لاسٹ ایپیسوڈ ہے اس میں کیا ہوگا، اس کی کہانی کیا ہے، اس کی اسکرپٹ ساری۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ بہت زیادہ پسند آئے گی۔ پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ایپیسوڈ 1 سے، کہ جس طریقے سے دنیا پور سارے ڈرامہ بنایا کس طریقے سے گیا جی، کہ ایک لڑکی، ایک جو خاندانی دشمنی چلتی آ رہی ہے، یا پنجاب کی دشمنیاں کہہ سکتے ہیں آپ، یا یعنی کیسی بھی دشمنیاں ہیں پنجابی کلچر میں، دشمنیوں کو یہ سسٹم کیا جاتا ہے۔ پٹھانوں میں تو برابرانہ دشمنی ہو جاتی ہے، وہاں پر روایتی خاندانوں کی دشمنی، لیکن یہاں اناؤں کی دشمنی ہوتی ہے۔
تو یہاں یہ اناؤں کی دشمنی جو سٹارٹ ہوئی ہے، تو اسی کلچر کو ریپریزنٹ کیا گیا ہے، دکھایا گیا ہے کہ کیسے یہ دشمنی کا جان لیوا ثابت ہو رہی ہے اور کیسے کیسے ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور اب چونکہ یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں کہ کس طریقے سے اور کیوں کر کے یہ سب کچھ ہی آپ سب کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ حالات بالکل واضح طور پر ہیں اور ہر کسی کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ ہر کوئی اسی بات کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کس طریقے سے حالات کی سنگینی نے انسانوں کے ساتھ کیا ظلم و ستم کر دیا ہے کہ اس سنگینی کو کوئی سمجھنا نہیں چاہ رہا۔ کوئی اگر جاننے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اسے اس چیز کی سمجھ آ نہیں رہی کہ حالات کس قدر چلے گئے ہیں، اور انسانیت کی یہ تذلیل بار بار کسی سے کچھ نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے، ہر کسی کی یہی خواہش ہے، ہر کسی کی یہی منشا ہے کہ وہ اس راستے سے دور نکل جائے اور دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کرے کہ کیا ہوا ہے، کہ حالات کس قدر ہیں اور یہ سب کچھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اسی بارے میں ابھی وہ بتائے گا کہ دنیا کے حالات کس قدر افسردہ ہیں، اور یہ ساری چیزیں اسے بیان کرنی ہیں، لیکن کوئی اس کی بات سننے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ وہ دکھانا چاہتا ہے، وہ دنیا کو یہ شاید وہ ایک سبق دینا چاہتا ہے کہ آپ سب کو ان حالات سے نکلنا ہوگا، ان سب کی پابندیوں سے تابندہ رہنا ہوگا، اور یہ ساری چیزیں انسانیت کے ناتواں ہوتی ہیں، اور یہی ساری چیزیں انسان کو دیکھنی پڑتی ہیں۔ اس بارے میں انسان نے کسی بھی صورت اگر کوئی بھی چیز ہوئی ہے یا کسی بھی طریقے سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو حالات کی اس تنگی کو یہ دیکھیے، حالات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، پرکھنے کی کوشش کیجئے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے آپ کو دیکھنا ہوگا، اسے آپ کو سمجھنا ہوگا، اور یہ ساری چیزیں واضح طور پر ہیں۔ اصول کی لڑائی، یہ جیسی بھی کوئی بھی لڑائی ہے، تو اس چیز کو انسان کو سمجھنا ہی پڑتا ہے کہ کس طریقے سے اور کیوں کر کے یہ کر کے دی جائے گی، اور یہ ہمیں کس طریقے سے سمجھنا ہے کہ حالات کس قدر سنگین ہو رہے ہیں۔ تو وہ اسے سمجھنے کے لیے کوشش کرے گا، اور وہ کہے گا میں سوچ رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ میں بھی سوچ رہا تھا کہ رکھیں گی تو میں تو وہ کس آپ کا استقبال میں بڑے شان و شوکت کے ساتھ کروں گا، پھولوں کے ساتھ کروں گا، لیکن حالات بدل گئے۔ آپ کو بتانے آیا ہوں کہ دنیا بدل گئی ہے، اور وہ اسے بتائے گا کہ میں تو یہاں پر کچھ بھی دیکھنے آیا ہوں کہ یہاں پر خشک ہو، باہر والوں کو، گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی باتوں کو ماننے کے لیے آیا ہوں کہ آپ میری بیوی ہیں، ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہے، اور حالات کو میں بھی اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ کس طریقے سے کیا ہے انسانیت۔ اور وہ کہے گی کہ مجھے بڑی نفرت ہے اس چیز سے، وہ کہے گا بڑی نفرت ہے، وہ کہے گا کہ مجھے اس بات سے ٹھیک ہے آپ نے مجھ سے نفرت کرنی جانتا ہوں میں، لیکن اگر آپ نے یہ نفرت کرنی ہے تو کیجئے، میں آپ کو روکوں گا نہیں کہ مجھ سے نفرت مت کیجئے، لیکن اس نفرت کو کچھ کر لوں، اور اس نفرت کو اتنا آگے نہ مت لیں۔ مجھے پتہ ہے کہ میں اس نفرت جو کچھ بھی کر لوں، میں کبھی بھی کہ کسی بھی صورت یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ کر لوں، تو اسے بتائے گی کہ حالات کس قدر ہیں اور کیوں کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور وہ اسے بتائے گا کہ دیکھو حالات بہت حد تک بدل چکے ہیں، اور تمہیں اس بات کو سمجھنا ہوگا، جیسے بھی کر کے یہ ساری چیزیں انسانیت کی سب سے بہترین یہی چیز ہوتی ہے کہ انسان ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ کیا تم ان سب چیزوں کو سمجھ رہے ہو؟ کیا تمہیں کسی چیز کی سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے؟ تو وہ اسے بتائے گا کہ دیکھو، اور وہ اسے کہے گا کہ دیکھو میں ناراض ہوں، لیکن
ناراض ضرور ہوں، لیکن میں تمہیں اتنا بتا دوں کہ اور وہ اسے بتائے گا کہ میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ظلم نہیں کیا ہے، میں تمہارے ساتھ کسی بھی ظلم کا نہ تو حامی ہوں، نہ ہی میں نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ کیے ہر ظلم کو معاف کر دو اور مجھے بھی معاف کر دینا۔ میں نے سچ میں تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا اور میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا ہوا ہے۔ تو وہ کہے گی کہ اگر تم نے میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے تو پھر مجھے بتاؤ کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے، اور وہ اسے بتائے گا کہ پیسے اور بدمعاشی میں انسان کے پاس بہت طاقت ہوتی ہے۔ تو اسے بتائے گا کہ دیکھو، جو کچھ بھی تم بیان کر رہے ہو یہ سب کچھ اب انسانیت کی تذلیل ہے اور میں اس تذلیل کو کسی بھی صورت اور کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ امید ہے کہ تم ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو گے۔ وہ کہے گی کہ میں ان ساری چیزوں کو میں کیوں سمجھ رہی ہوں؟ تو وہ کہے گا کہ تمہیں بھی ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ تو وہ کہے گا اگر تمہیں ان ساری چیزوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو میری بات سن لو اور میری بات کو اپنے پلے باندھ لو کہ انسانیت کے ساتھ یہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس سب میں تم برابر کے شریک ہو اور ملزم ہو۔ میں تمہیں ملزم مانتا ہوں، میں تمہیں تسلیم کرتا ہوں کہ تم ایک بہت بڑے ملزم ہو اور ملزموں کے ہاتھوں میں انسان کو کچھ بھی نہیں دینا چاہیے، یہ سب کچھ ختم کر دیتے ہیں اور تم تو سب کچھ ختم کرنے پر ہی ترے ہوئے ہو۔ وہ کہے گا کہ مجھے معاف کر دو، میں ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ کہے گا کہ تم اس بات کو چھوڑ ہی دو کہ ہمیں کیا کرنا اور کیا نہیں، کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے میرا ساتھ دو گی۔ کہ وہ کہے گا کہ لیکن میں تمہارا کوئی بھی ساتھ نہیں دے سکتا۔ وہ کہے گا کہ تمہیں میرا ساتھ تو دینا پڑے گا۔ کہ وہ کہے گا کہ تمہیں میرا ساتھ تو دینا ہے۔ اسے دیکھے گا تھا، اس کا تو پاؤں پھسلا تھا اور وہ اسے بتائے گا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے نہیں گرایا اسے۔ وہ اسے کہے گا کہ اس کا پاؤں پھسلا تھا اور یہ ساری چیزیں اسے بتانے کے اسے دیکھا تھا، میں اسے یہ نہیں جانتا اور میں نے اسے کوئی دھکا نہیں دیا ہے، وہ سب کچھ پھسلا ہے، وہ خود پھسلا ہے اور وہ ساری چیزیں اس کے سامنے کھل کر آ ہی ہے۔ تو کیا تو بھی گواہی دے گا؟ میں اپنے بھائی کا قاتل ہوں کہ یہ گواہی دے گا؟ کہ وہ کہے گا کہ کاش میں یہ گواہی دے سکتا۔ وہ اسے روکنے کی کوشش کرے گا کہ تم نے اسے جو اذیت دی ہے اس پر تو تمہیں شرمندہ ہونا چاہیے جو تم نے کیا ہے۔ وہ کہے گا کہ میں اس پر کیا ہی شرمندگی کروں، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے۔ وہ کہے گا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو میں تمہیں اب کیا ہی کہوں گا۔ تو وہ کہے گا کہ اچھا تمہاری اب مجھے آواز نہیں آنی چاہیے۔ وہ بیچارہ چپ چاپ وہاں پر کھڑا رہے گا اور سوچے گا کہ آخر اس نے کون سا جرم کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو اسے بتائے گا کہ دیکھو میں اس سب ظلم کا کوئی حساب نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، میں اس پر نادم ہوں، میں اس پر شرمندہ ہوں اور میں اپنی شرمندگی کے ساتھ بہت برے طریقے سے جی رہا ہوں۔ اگر مجھے یہ سب کچھ نہ کرنا ہوتا تو میں تم سے یہ کبھی بھی نہ کہتا کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ انسان کو اور وہ اسے بتائے گا کہ اس عمر میں جو کرنا ہے نا، اس عمر میں جو تم نے کام کیا ہے اسے ہونا۔ وہ کہے گا کہ اور وہ اسے بتائے گا کہ اسے محبت کرنے والوں کے سامنے یہ سب کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ اسے بتائے گا کہ نہیں، تم یہ سب کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو اور اسے بتائے گا کہ اب تمہیں تو یہ سب کچھ روک لیں گے، تمہیں کہیں بھی نہیں جانے دیں گے۔ تو وہ کہے گا کہ کیا مطلب؟ وہ کہے گا کہ صاحب ہر طرف پولیس کا ناکہ ہے اور پولیس آپ کو کہیں بھی باہر نہیں نکلنے دے گی۔ تو وہ کہے گا کہ کیا مطلب؟ اب پولیس ہمارے ان سارے دھندوں کو ریکارڈ کیا کرے گی؟ تو وہ کہے گی کہ ہاں، پولیس اب آپ کی ہر ایک چیز کو ریکارڈ کیا کرے گی۔ تو وہ کہے گا کہ میں حیران ہوں کہ پولیس کی اتنی جرات ہو چکی ہے کہ وہ اب ہماری ان چیزوں کو دیکھا اور پرکھا کرے گی۔ تو وہ کہے گی کہ ہاں،
پولیس کو اب یہ اختیارات مل چکے ہیں اور پولیس ان ساری چیزوں کا اختیار رکھتی ہے۔ اب وہ یہ ساری چیزیں کرنا جانتے ہیں اور وہ پولیس انہی چیزوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ صاحب ابھی آپ کو کچھ دیر کے لیے یا تو چھپ کر جانا ہوگا یا ان ساری چیزوں سے یا آپ کو ان ساری چیزیں ہے، اور وہ کہیں گے کہ آپ کو ان ساری چیزوں سے سامنا کرنا ہے، جلدی تمہیں ہے، جلدی، اور وہ ساری چیزیں ہاں تو وہ کہیں گا کہ آپ کو نہیں ہے یہ آپ کے لیے فارورڈ تو اور آپ کے لیے آئی، اور اس کے بعد لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب کی بار یہ سب کچھ سب سے آپ ہو ہی، اور آپ نے یہ جنگ لڑی، آپ نے یہ ایک حصہ ہے، تو اس لیے میں آپ کو باہر جانے کی اجازت نہیں دیں، چھوٹی بڑی اور یہ ساری چیزیں ہیں، اور ان بارے میں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس لیے ہم آپ کو باہر نہیں جانے دے سکیں آپ کے ریسٹورینٹ، اور وہ بتائے گا کہ اس لیے میں آپ کو باہر جانے نہیں دے سکتا ہوں، تو وہ آپ کو کہے گا کہ آپ کے ریسٹورینٹ کو آپ کا اوپر آپ کا نام ہے، تو اسے بتائے گا کہ سب سے مانا ہوگے تو تم مجھے مارو گے، تو وہ اسے کہے گا کہ ہاں میں تم پر وہ خان کو گولی چلاؤ گے، اور وہ اسے کہے گا کہ نہیں اور کہ بادشاہ کو ماروں گا میں وہ کہے گا کہ تم اب مجھے مارو گے، وہ کہے گا کہ نہیں، میں اس جرم کی دنیا کے سب سے بڑے اور گناہ گار اور بے تاج بادشاہ کو ماروں گا، تو وہ کہے گا کہ اچھا اگر یہ بات ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے مار سکتے ہو تو چلو آؤ اپنی طاقت آزما کے دیکھو، تمہارے ہاتھ میں پستول ہے، چلو اسی پستول کو چلاؤ اور مجھے دکھاؤ کہ تم اس پستول کو چلا بھی سکتے ہو، تو وہ کہے گا کہ تم نے یہ کیسی بات کی ہے، تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے، تو وہ کہے گا کہ مجھے بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ ساری چیزیں خوشحال خان ڈراماز کی بھی وہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی کہ کس طریقے سے وہ ساری چیزیں ہوگی، تو اس کے بارے میں وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور وہ کو بننے میں اتنا ٹائم لگتا ہے، اور وہ اسے بتائے گا کہ یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی میں بہت زیادہ غلط ہو جاتی ہیں، وقت ہی کتنا لگتا ہے، تو اسے بتائے گا کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے، تو اسے بتا رہا ہوگا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے، وہ اسے بتائے گا کہ مجھے تم سے محبت ہے اور اسی محبت کی راہوں میں تمہارے ساتھ آیا ہوا ہوں، وہ اسے بتائے گی کہ کسی بھی قیمت پر میں تمہارے ساتھ یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو وہ اسے کہے گا کہ مطلب اب تم کیا کرو گی، تو وہ اسے کہے گا کہ دیکھو میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم بھی میرے خیال سے مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہو اور تمہاری محبت کا میں اسیر ہو چکا ہوں، تو وہ کہے گی کہ ہاں میں تمہاری محبت کی اسیر ہی نہیں بلکہ میں تمہاری محبت کی غلام بھی ہو چکی ہوں، تو وہ اسے یہ ساری باتیں بتانے کے بعد وہاں سے چلتا کروا دے گا اور کہے گا کہ چلو اب تمہیں یہ ساری چیزیں دیکھنی ہی پڑیں گی، تو وہ کہے گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، وہ کہے گی کہ تم کچھ بھی مجھے ہونے سے روک ہی نہیں سکتی ہو کیونکہ تم تو خود ہی ایک بہت سے بڑے بزدل ہو، وہ کہے گا کہ بات بزدلی کی نہیں ہے، میں حیران ہوں کہ تم میرا ساتھ نہیں دے سکتی تھی، کیا وہ کہے گا کہ ہاں میں تمہارا ساتھ دینا بھی نہیں چاہتی ہوں، وہ کہے گی کہ کیوں تم میرا ساتھ کیوں نہیں دے سکتے، وہ کہے گا کہ جو کچھ بھی ہوا اس سب میں تم نے میرے ساتھ ظلم کیا، تم نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی یہاں کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا ہوں، تو اسے بتائے گا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے تو اس میں تمہیں ان ساری چیزوں کا ازالہ کرنا ہی پڑے گا، وہ کہے گا کہ ازالہ کس بات کا، میں کیوں کسی چیز کا ازالہ کروں جب میں نے کوئی چیز جب میں نے کوئی جرم جب میں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، تو وہ کہے گا کہ گناہ اور جرم کی کوئی تفصیل نہیں ہوتی ہے، انسان کوئی بھی جرم یا گناہ کرے تو اسے ان ساری چیزوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے کہ اس نے کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو دیکھا ہے اور یہ سب کچھ برداشت کیا ہے، تو اسے یہ ساری چیزیں انسانیت کی حد میں اسے یہ ساری چیزیں برداشت کرنی ہی پڑتی ہیں، اور اس کی حالات جیسے بھی ہوں وہ سب کچھ اب تمہارے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گا،
اور تمہیں یہ چیزیں بہت لمبے عرصے تک برداشت کرنی ہی پڑیں گی۔ تو وہ اسے بتائے گا کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا، یہ ظلم، یہ زبر میں تمہارے ساتھ نہیں ہونے دینا چاہتا ہوں، لیکن تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کر کے بہت غلط کیا ہے۔ تو وہ کہے گا کہ غلط میں نے نہیں کیا، غلط تمہارے ساتھ تمہارے بھائیوں نے کیا ہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ اچھے تعلقات میں رہوں، اچھی زندگی گزار سکوں، لیکن تمہارے بھائیوں کی ضد بہت بڑی ہے اور وہ تمہیں کسی بھی صورت زندہ نہیں رہنے دینا چاہتا ہے۔ میں تو اس پر حیران ہوں کہ اس نے آخر ایسا کیا تو کیوں کیا ہے۔ تو وہ اسے بتائے گا کہ بات جو بھی تھی اب ہمارے درمیان اتنی ہی بات رہے گی۔ تو وہ کہے گا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی حرکت کرنی چاہیے جس سے ہمارا ہی نقصان ہو۔ اور تو وہ کہے گا کہ ہمارا جتنا نقصان ہونا تھا، ہماری عزت کی جتنی دھجیاں اڑنی تھی، تمہارا بھائی ہماری عزت کی، تمہاری بہن ہماری عزت کی ساری دھجیاں اڑا چکا ہے۔ اب بس کر دو، اب اس کھیل کو ختم کر دو، جتنا تم نے ہمیں ذلیل و رسوا کروانا تھا کروا دیا۔ تو وہ کہے گا کہ دیکھیں ذلیل و رسوا نہیں ہوتا ہے تو اس بارے میں تمہیں یہ ساری چیزیں دیکھنی ہی پڑیں گی۔ وہ کہے گی کہ ٹھیک ہے ذلیل و رسوا کیا تم نے، لیکن تم نے میرے ساتھ یہ اچھا نہیں کیا ہے۔ تمہیں ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہوگا کہ کیسے کر کے انسان کو یہ سب کچھ انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ تو اسے بتائے گا کہ یہ سب کچھ میرے سامنے ہی ہوا تھا۔ تو اسے بتائے گا کہ کس طریقے سے اور کیوں کر کے یہ سب کچھ تم نے کیا ہے۔ تو وہ اس کے ہاتھ آ جائے گا اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ بہت بری ہونے والی ہے، کیونکہ اس کا بھائی اس تک پہنچ چکا ہوتا ہے اور وہ اس سے سارے حساب برابر کرنے والا ہے۔ اسے کہے گا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، وہ اسے پکڑ لے گا، وہ اسے وہیں پر پکڑ لے گا اور وہ اسے کہے گا کہ یہ سب کچھ میں تمہارے ساتھ اب کروں گا تو تمہیں اپنا منہ، اپنی شکل بھی نہیں پہچان پاؤ گے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیوں کیا ہے۔ تو وہ کہے گا کہ میں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو وہ کہے گا کہ دیکھو اور بھول جاؤ اسے، کیوں بچے بن رہے ہو تم؟ بچے نہیں، تو مجھ سے اگر اسے مجھ پر اعتبار نہیں تھا تو وہ میرے ساتھ کیوں؟ اور ڈاکٹر نے منع کیا ہے، ڈاکٹر نے تمہیں زیادہ بات کرنے سے منع کیا ہے، ڈاکٹر نے تمہیں زیادہ بات کرنے سے منع کیا۔ وہ کہے گا آئی ایم سوری، وہ کہے گا آئی ایم سوری بابا۔ تو وہ کہے گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوا تم نے اپنی محبت کی خاطر جو کچھ کرنا تھا تم نے، تمہاری محبت ہے، تم نے اسے حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کرنا تھا وہ کیا۔ میں تمہیں کسی بات سے، تم میری جوان اولاد ہو اور میں تمہیں اس بات سے منع نہیں کروں گا۔ تم نے یہ ساری چیزیں دیکھی اور ٹھیک ہے، میں تم اور ہمارے درمیان کبھی اچھی دوستی نہیں ہو سکی ہے، لیکن میں تمہارا باپ ہی ہوں، میں تمہارا بہت اچھا دوست بھی ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں تاکہ دنیا کی یہ ساری چیزیں انسان کے سامنے ہو سکیں اور اس میں یہ ساری چیزیں کر کے آپ کو بھی دیکھنے کو ملیں گی اور ساری انسانیت کی یہ باتیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، اوکے کر کے یہ ساری چیزیں اس پہ بتانی ہی پڑیں گی کہ حالات کس طریقے سے اور کیوں کر کے یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملی ہیں، اور وہ ساری باتیں بتا دے گا اور اس بارے میں ساری چیزیں اور وہ اسے بتائے گا کہ یہ کیسے کر کے یہ بہت زیادہ یوز کرے اور ویڈیوز کا زیادہ شارٹ کرتے اور اس بارے میں ساری چیزیں کر رہے ہو تو جس میں آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی، اور وہ بتائے گا کہ کس طریقے سے اور کیوں کر کے ہر چیز کو آپ کو دیکھنا ہے۔ تو وہ اسے بتائے گا کہ یہ ساری چیزیں ہوتی جا رہی ہیں اور وہ اسے بتانے کی کوشش کرے گا کہ اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو اسے یہی بتانے کی کوشش کرے گا اور ساری باتیں ہی اسے واضح طور پر بتانی چاہیے، اور جس طریقے سے بھی کر کے یہ ہو رہا
اس کے بعد مزید آپ کو یہ ساری چیزیں سہولتیں دیکھنے کو ملیں گی اور آرام سکون سے آپ یہ ساری چیزیں بھی دیکھ لیں گے، اور کس طریقے سے انسان کو یہ سب کچھ کرنا ہی پڑتا ہے، تو وہ ساری باتیں آپ کو ہی بتا دی جائیں گی، اور کسی طریقے سے یہ ساری چیزیں بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کس طریقے سے یہ ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں گے کہ رمشا خان بھی اس ڈرامے میں ہے۔ رمشا خان ڈراماز لاسٹ ایپیسوڈ، وہ کہے گا کہ رمشا خان کے اب جتنے بھی ڈراماز ہیں ان کے لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے کہ ان کا رمشا خان کے جتنے بھی ڈراماز ہیں ان کا لاسٹ ایپیسوڈ بھی ہم آپ کو بتانے چلے ہیں کہ رمشا خان کے جتنے بھی ڈراماز ہیں، رمشا خان کا اب ڈرامہ تھا نادان، اس کا نادان کا ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ دیکھا کہ اس میں کیا ہونے جا رہا ہے، نادان کا لاسٹ ایپیسوڈ بھی بہت زیادہ امیزنگ ہوگا، اور وہ آپ لوگوں کو دیکھنے میں بہت زیادہ مزہ آئے گا کہ کس طریقے سے اور کیوں کر کے یہ سب کچھ ہوگا، اور وہ اسے بتائے گی کہ کسی بھی طریقے سے یہ نادان کے لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو ساری چیزیں واضح طور پر دیکھنے کو ملیں گی۔ وہ اسے بتائے گا کہ نادان کہ اس لاسٹ ایپیسوڈ کو یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا، اور اسے بتائے گا کس طریقے سے انسانیت کی یہ تذلیل ہو رہی ہے، اور وہ اسے بتانے کی کوشش کرے گا کہ دیکھو، اور یہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ سب کچھ ہو جائے گا، اور وہ اسے کھل کر واضح طور پر بتانا چاہتی ہے کہ کس طریقے سے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو اسے ان ساری چیزوں کا خمیازہ بھی بھگتنا ہی پڑے گا، اور اسے بتائے گا کہ کیسے کر کے اور کیوں کر کے یہ ساری چیزیں کر کے آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ تو اس بارے میں آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اگر آپ کو یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا دیکھنے کو مل رہا ہے، تو وہ ساری چیزوں میں اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہے کہ کیسے کر کے یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے، اور وہ اس میں بتانے ہیں، اور وہ اسے اس میں بیان کرنے کی کوشش کرے گا کہ کس طریقے سے اور کیسے کر کے ہمیں یہ سب کچھ دیکھنا ہوگا۔ وہ اسے کہے گا کہ دیکھو صاحب، جو بھی کر رہے ہیں وہ سب کچھ بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا، اور یہ سب کچھ ہو بھی سکتا ہے۔ تو اسے کہے گا کہ ٹھیک ہے، اور حالات کی تنگی کا یہی تقاضا ہے کہ تمہیں اب یہ سب کچھ خود ہی کرنا ہوگا۔ تو اگر تم ان سب چیزوں کو خود کرنے کی حامی ہو، یا تمہیں لگتا ہے کہ تم ان سبھی چیزوں کو خود ڈیل کر لو گی، تو یہ سب کچھ تمہارے لیے بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گا، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم ان سب چیزوں میں نادان ہو، تم یہ سب کچھ خود کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی، تو تمہارے لیے ہی یہ الٹا نقصان ہوگا، اور تمہارے لیے یہ نقصان دہ بھی ہوگا۔ میں اس میں جتنی کوشش کر سکتا تھا، میں نے جتنا کر سکتا تھا میں نے کیا، اور اس کے بعد میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا ہوں۔ تب اسے کہے گا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے لیے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہو، تو حالات امید ہے کہ حالات تمہارے دم میں نہیں ہوں گے۔ اور وہ کہے گا کہ کیسے بھی کر کے وہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی، اور اس بارے میں ساری چیزیں تمہارے سامنے کھل کر آئیں گی، اور اس بارے میں وہ ساری چیزیں بیان کرنے کے قابل ہیں، تو اس بارے میں تمہیں یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی، اور حالات کی یہی تنگی ہے کہ کسی طریقے سے اور کیوں نہ کر کے تمہیں یہ سب کچھ دیکھنا ہی پڑے گا، اور وہ سب کچھ ہو جائے گا، اور اس بارے میں یہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ اور اس میں سب کچھ، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں تمہاری کوئی بھی غلطی نہیں ہے، تو اس میں تم نے کچھ نہ کچھ تو بھگتنا ہی پڑے گا، اور وہ سب کچھ بھگتنا تمہیں ہی ہوگا۔ اگر تم نے نہ بھگتا تو سب کچھ تمہارے ہی خلاف جائے گا، اور الٹا تمہیں اور وہ اسے بتائے گی کہ اس کے لیے میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں، اور میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں، اور وہ اسے بتائے گا کہ میں نہ کسی اور سے پیار کرتی ہوں۔ یس فادر، آئی یوز ٹو، ہاں جی بابا، میں ہاں بابا، میں وہ مجھے اچھا لگتا تھا، مجھے وہ اور میں اس کے لیے
کہ میں پہلے بھی گھر چھوڑ کے چلی گئی تھی، اور اب میں مزید اس کے لیے گھر چھوڑ کر جانے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہوں، اور اب میں مزید کسی کے لیے بھی کہیں سے کہیں مجھے، اور وہ سب کچھ اسے بتائے گا کہ کون مجھے واپس لے کے آیا، کیا کچھ ہوا، اور ساری باتیں وہ واضح کرنے کی کوشش کرے گا کہ دیکھو حالات نے مجھے بھی بہت سے چیزوں کو بہت نہیں رہتی مجھ میں، اور اس کے بعد مجھ میں کبھی بھی ہمت نہیں ہو سکی کہ ساتھ لینا چاہتا ہے، لیکن وہ اس بار بھی وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا تھا، ہٹ لانا چاہتی تھی، اور میں آپ کو دکھ نہیں پہنچانا چاہتی تھی، لیکن میں اس ساری باتوں میں اسے بتانا چاہتی ہوں کہ میں اسے بہت زیادہ اور بے پناہ محبت کرتی ہوں، سن نہیں ہے اس کے میراب کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم ان ساری چیزوں کو دیکھو، سمجھو، اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ تمہارے حق میں کیا بہتر ہے۔ تمہارا باپ جتنا تمہارا ساتھ دے سکتا تھا میں تمہارا ساتھ دوں گا، اور جتنا بھی میں تمہارے ساتھ رہ سکا میں ضرور رہوں گا۔ میرے لیے سب سے زیادہ جو خوشی کی اور ضروری بات ہے وہ ہے کہ میری بیٹی میرے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ میری بیٹی مجھ سے اگر محبت کرتی ہے تو اس بارے میں اب میں اپنی بیٹی کا ہی ساتھ دوں گا۔ تو وہ اسے بتائے گا کہ ٹھیک ہے، اگر تم اپنی بیٹی کا ہی ساتھ دو گے تو میں تمہارے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں بیٹا۔ تو اس سب میں وہ اسے بتا دے گا کہ حالات جیسے بھی ہو جائیں تمہیں انسان کو ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہوگا، اور کسی بھی قسم کی پریشانیوں سے وہ ساری کہ ایک دوسرے کو کرنا ہوگا۔ وہ اسے کہے گا کہ اب گسی پیٹی محبت ڈرامہ کا بھی لاسٹ ایپیسوڈ ہم ہی دیکھیں گے۔ وہ کہے کہ میراب نے میرا بےحد ساتھ دیا ہے، میں اس کا احسان کبھی بھی نہیں بھول سکتی ہوں۔ اس نے جتنا میرا ساتھ دیا شاید ہی اتنا کسی نے میرا ساتھ دیا ہو، اور میں اس کے ساتھ ہوں، اور میں اس کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑنے والی ہوں۔ تو وہ اسے بتائے گا کہ ٹھیک ہے، مانا کہ تم نے میرا ساتھ دیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم نے مجھے خرید ہی لیا تھا۔ تو میں تمہارا خریدار تو نہیں ہوں جس نے مجھے خریدا ہو۔ اب میں تمہاری اور وہ اسے بتائے گا، اور وہ اسے بتا دے گا کہ تمہیں یہ ساری چیزیں اور وہ اسے بتا دے گا کہ میں اب تمہارے ساتھ میں اندر تک ہلکی ہو چکی ہوں، اور میرے لیے اب مزید دنیا میں کوئی چیز اہم ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ میں اب تمہارے ساتھ نہیں ہوں، اور میں اس سب سے بہت زیادہ خوش ہوں اور بے پناہ خوش ہوں۔ ٹھیک ہے، مجھے امید نہیں تھی کہ میں تمہارے ساتھ ایسے رہوں گی کہ یا کبھی ہمارا ساتھ بھی وہ ہو جائے گا، اور یہ ساری چیزیں تمہیں دیکھنے کو ملیں گی، اور ان سب کے بارے میں تمہیں ہی یہ ساری باتیں بیان کرنی ہوں گی، اور تمہیں ہی یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ ان سب باتوں کو میں تمہارے سامنے بیان تو کر سکتی ہوں، لیکن میں تمہارے سامنے ان ساری چیزوں کو سب چیزوں کو میں بتانا نہیں چاہتی ہوں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور اسے بتائے گا کہ یہ شادی نہیں تھی، اور اسے بتائے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس میں آپ کی مرضی اور منشا شامل نہیں تھی۔ تو اسے کہے گی کہ ہاں مجھے یہ سب کچھ یہ معاف کر دو۔ تو وہ کہے گی کہ میں تمہیں معاف کرنے نہیں آئی ہوں، میں یہاں بہت برا انسان ہوں۔ تو وہ اسے کہے گی کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، میں تمہیں تب تک معاف نہیں کروں گی جب تک تم اپنی غلطیوں پر شرمندہ اور نادم نہیں ہوگے۔ میں تمہارے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن تم نے میری ہر محبت کو دھوکہ دیا ہے، اور میں تمہارے ساتھ ان ساری چیزوں کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، لیکن خیر تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، لیکن میں پھر بھی تمہیں معاف کرنا چاہتی ہوں۔ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ وہ اسے اس طریقے سے ایسے معاف کرے گی جیسے اس نے اس کا کوئی صدقہ اتارا ہو، اور اسے بتا دے گی واضح طور پر کہ تم یہاں سے جیت کے ہی آئی ہو، اور اسے یہی کہے گی کہ ہاں میں جیتی ہوئی ہوں۔ تو اسے بتائے گی کہ ہاں میں جیتی ہوئی ہوں، اور وہ اس جنگ کو جیت کے ہی واپس آئے گی، جس کے بعد اب دیکھیں گے کہ اسے لگے گا کہ اس جنگ میں وہ بہت اچھے طریقے سے جیت چکی ہے۔
اور وہ اسے کہے گا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اور وہ اسے بتائے گا کہ میں تمہیں اور وہ اسے بتائے گی کہ یاد رکھنا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تو وہ کہے گا کہ مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، رکھنا نہیں میں تمہیں، وہ کہے گا کہ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں، تو سے کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہے گا کہ تم مجھے چھوڑو گے نہیں سے کہ اس سے کیا مطلب ہے تمہارا کہ تمہاری اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم مجھے پکڑ سکو یا تم مجھے کچھ کہہ سکو، اس لیے بہتر ہے کہ میں تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اپنے حالات کو سمجھو۔ اور وہ اسے کہے گا کہ تمہارے لیے یہ تھپڑ بہت قیمتی تھا، امید ہے کہ میں نے تمہیں یہ تھپڑ بہت پہلے لگایا ہوتا تو آج تمہیں یہ سب کچھ تمہیں نہ دیکھنا پڑتا۔ اور اس سب کے بارے میں وہ اسے بتائے گی کہ دیکھو تمہاری قسمت تمہارے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، اور اس نے تمہارے ساتھ اب یہ سلوک کر دیا ہے کہ تمہیں اب یہاں تک میرے سے بھی بھیک مانگنی پڑی ہے۔ اور وہ اس جنگ کو جیت جائے گی اور وہ کہے گی کہ ہاں یہ میرے ساتھ ظلم و ستم کرتا تھا، اور پھر یوں دیکھیں گے کہ آپ یہ سب کچھ کر کے اور وہ یہ سب کچھ کر کے ہوگا۔ اور یہاں پر ہم اسی چیز کو ختم کرتے ہیں۔ آج کے لیے صرف